مدار میں رکھا۔ یہاں سے شاید آپ سمجھ نہ پائیں، اللہ نے آدم کے خلق کرنے کے بعد جناب آدم کو 4 جذبوں سے 4 جذبے دیے ہیں۔ ان 4 جذبوں میں ایسے جذبے ہیں کہ پہلو پہل جذبہ حب ہے کہ انسان محبت کرتا ہے، انا پرستی، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا جذبہ یہ ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا جذبہ یہ ہے کہ وہی انسان کسی کو کمتر سمجھتا ہے، کسی پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور چوتھا جذبہ ایسا ہے، جذبہ حب تسخیر کائنات، یعنی کائنات کی ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرے۔ تو یہ تینوں جذبوں کو چھوڑ کر یہ چوتھا جذبہ انسان کے لیے بہترین جذبہ ہے، تسخیر کائنات کا۔ چونکہ قرآن مجید انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسان، تو فکر کیوں نہیں کرتا، تو اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتا، تو تدبر کیوں نہیں کرتا؟ ہر چیز تیرے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ جب ہر چیز میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ فکر کرے۔ تو قرآن فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اب یہ چاروں کے چاروں جذبے اپنی اپنی حدود کے اندر ہیں، ہر چیز اپنی حد میں رہتے ہوئے اس دنیا میں باقی ہے۔ حیوان اپنی حیوانیت سے آگے نہیں بڑھ رہا، نباتات اپنی نباتاتیت سے آگے نہیں بڑھ رہا، یہ شجر و حجر، یہ پتھر، یہ ہر چیز اپنی حد میں معین ہے۔ حتیٰ کہ قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ سورج کو ہم نے اس کے اپنے مدار میں رکھا کہ وہ اسی میں تیر رہا ہے، چاند کو ہم نے اس کے اپنے مدار میں رکھا، وہ اسی میں قید ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو ہم نے قید کر کے رکھا ہے، مقدر کر دیا ہے اس کے لیے۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مقدر کر دیا ہے، ہر چیز کو قید کر دیا ہے، اسے اختیار نہیں دیا کہ وہ کہیں اور جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے دن کی مجال نہیں کہ وہ رات کو جا چھوئے، اور رات کی مجال نہیں کہ وہ دن کو جا چھوئے، چاند کی مجال نہیں وہ سورج کو جا چھوئے، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو چھوئے۔ کیوں قدر نہ ہو؟ ہم نے ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے۔ جب ہر چیز کو مقدر کر دیا، جب اس پوری کائنات کو بنا دیا، بنانے کے بعد اس کی ہر چیز کو مقدر کر دیا، جب مقدر کر دیا تو جس کے لیے کائنات بنائی تھی اس کی باری آئی تو قرآن بول اٹھا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ہر چیز کو مقدر کر دیا، اس کو اختیار نہیں دیا۔ مگر انسان کو ہم نے ہدایت کر دی، چاہے وہ شکران نعمت کرے، چاہے اسے جھٹلائے اور کفران نعمت کرے، اس کے پاس اختیار دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ہر چیز کو ایک حد میں معین کر دیا، مگر انسان کو کہا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ شکران نعمت کرے یا کفران نعمت کرے، اسے اختیار ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اس کی ایک چیز کے خلق کرنے میں اللہ نے حد معین کر دی ہے، ایک چیز کے خلق کرنے میں اللہ نے حد معین نہیں کی ہے، اسے ہدایت دے دی ہے۔ اب ان دونوں کے بیچ میں پتہ چلتا ہے، یہ بات اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے جو انسان میں اضافی ہے، باقی چیزوں میں نہیں ہے۔ تو باقی چیزوں میں نہیں ہے، انسان میں ہے، تو وہ کون سی چیز ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ بڑے خاموش سے ہیں، لگتا ہے آپ دیکھیں میں فضائل کی مجلس پڑھنے پہ ہوں تو میں فضائل پہ بھی لگاتار جا سکتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، پہلا دن ہے، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، کچھ حاصل کریں اور آگے چلیں۔ ایک سو بات پڑھی محمد والے محمد کی ذات۔ تو یہ دونوں چیزوں کے بیچ میں جس چیز کا فرق ہے اس فرق کا نام عقل ہے۔ اللہ نے عقل کو بنایا اور انسان کے حوالے کیا، باقی چیزوں کے پاس ہر چیز ہے، عقل نہیں ہے۔ مختصر کروں، زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، انسان کو عقل سے ہمکنار کیا۔ اب عجیب روایت ہے، لا عقل لمن لا دین لہ، لا دین لمن لا عقل لہ۔
عجیب روایت ہے، روایت کہتی ہے کہ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے۔ توجہ ہے، لا عقل لمن لا دین لہ، جس کے پاس عقل ہے دین اس کے لیے ہے، اور جس کے پاس دین ہے عقل اس کے لیے ہے۔ اب عجیب بات ہے، انسان بن گیا، اب روایت کہہ رہی ہے کہ جس کے پاس عقل اس کے پاس دین ہے، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس عقل نہیں۔ ادنے سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب میں نے فکر کرنا شروع کی، عقل کی آئین پہ پہنچا تو مجھے علی یاد آیا۔ توجہ ہے نا؟ تو مجھے یہ جملہ ذہن میں آیا، میں اسی حدیث، اسی روایت کے ضمن میں، اسی حدیث کے ضمن میں کہ لا عقل لمن لا دین لہ، لا دین لمن لا عقل لہ، اسی کے ضمن میں ایک لفظوں کو بدلتے ہوئے میں کیوں نہ کہہ دوں جس کے پاس علی ہے اس کے پاس دین ہے، جس کے پاس دین ہے اس کے پاس علی ہے۔ اب پہنچ کے بات کو آپ آمادہ ہو گئے۔ اب کائنات کی ہر چیز کو بنانے کے بعد اللہ نے جو چیز انسان کو دی ہے وہ عقل ہے، اور اسی پر آگے چلتے ہوئے خداوند عالم نے انسان کو کہا کہ ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ ہدایت، اور جہاں پر ہدایت ہوگی وہاں عقل بھی ہے، اور جہاں عقل ہوگی اس عقل کو راہ دکھانے والا بھی ہوگا۔ یعنی لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، جہاں ہدایت ہوگی وہاں ہادی بھی ہوگا۔ پہنچ گئے بات کو؟ ایک جملہ کہہ دوں، جہاں ہدایت ہوگی اس کے لیے ہادی بھی ہوگا، تو جو ہادی ہوگا کیا وہ عقل سے خالی ہوگا؟ جہاں عقل ہوگی کیا وہ مجنون ہوگا؟ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اشارہ کرتا ہوا چلو، قرآن کی سورہ نون، سورہ قلم کو اٹھا کے پڑھیں گے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ نون کی قسم، قلم کی قسم، جو آگے تحریر لکھی جائیں گی اس کی قسم، حبیب آپ مجنون نہیں ہیں۔ جی بات ہے، اللہ سے بندہ سوال کرے یا خدا یہاں پہ ضرورت کیا کہ رسول سے یہ شک اٹھائی جائے؟ تو کہا کہ کچھ ایسے ہیں جو رسول پہ الزام لگاتے ہیں۔ توجہ ہے، اب یہ منزل کہاں پہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کہتا تھا کہ یہ جو موسیٰ اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے یہ مجنون ہے۔ تو پھر طے ہو گیا نا، پتہ چل گیا نا، جو نبی کو مجنون کہے یہ پرانے فرعونیوں کی عادت ہے۔ نبی کو مجنون کہنا پرانے فرعونوں کی عادت ہے۔ تو جہاں پر ہدایت آئے گی وہاں کوئی ہادی ہوگا، اور جب ہادی آ جائے گا تو وہ عقل کی رہنمائی کے لیے ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سورہ جمعہ کو اٹھا کے پڑھیے تو سورہ جمعہ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے وہ ہے کہ جس نے تمہارے ہی درمیان، تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے آپ کو حکمت کی، آپ کو نجاستوں سے دور بھی کرتا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ اتنا آسان ترجمہ ہے، مگر لکھا جائے تو لکھا جاتا ہے تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور تزکیہ نفس کا آسان الفاظ میں ترجمہ کر دوں تو تزکیہ نفس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ عقل کو راہ دکھاتا ہے، جو عقل کو راہ دکھانے کے لیے ہمارے درمیان مبعوث ہوئے جناب رسول خدا۔ اب رسول خدا کے مبعوث کرنے کا جو قاعدہ اور قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ اس کے 3 کام ہیں۔ وہ آپ کو تزکیہ نفس کرے، تعلیم دے، حکمت، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کے نفوس کو بھی پاک کرے، آپ کو سیدھی راہ بھی دکھائے۔ تو جو رسول کے یہ 3 کام ہیں، تو کائنات میں اب غور کرنا، رسول کی 63 برس کی زندگی میں رسول نے ان 3 کاموں کے سوا کوئی اور کام کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کائنات میں جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھے جائیں تو اللہ نے اپنے حبیب کو جو قاعدہ قانون دیا وہ صرف ان 3 کاموں میں قید رکھا۔ تو ان 3 کاموں کے اندر قید رکھ کر
جہاں جہاں آپ رسول کو دیکھیں گے تو رسول کیا کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کہیں پر رسول منبر سے خطبہ دے رہے ہیں کہ ادھر شہر علم کا دروازہ کھلا، امام حسین داخل ہوئے مسجد نبوی میں، رسول خدا منبر سے خطبہ دے رہے ہیں، نبیوں کا ہجوم میں بیٹھا ہے، تمام صحابہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اب جو حسین اندر داخل ہوئے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا حسین کی آبا نے مولا حسین کے قدموں کو کعبہ سمجھ کر چپٹ گیا۔ اب جو حسین تھوڑے سے ڈگمگائے، رسول نے منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اترے، جا کر حسین کو اٹھایا، اپنے زانوں پر بٹھا کر اپنے بیٹھے ہوئے تمام صحابہ سے کہا، صحابہ جان لو اسے حسین کہتے ہیں، یہ حسین ہے۔ اب اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں رسول خدا نے منبر